أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ احباب ذی وقار، آج کی بڑی اہم نشست میں بہت اہم پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق اور ان کا آپس میں حسن سلوک اور ان کا آپس میں اتحاد اور اتفاق اور ان کی آپس میں محبت چاہت اللہ کو کتنا پسند ہے، رب کریم کو کتنا پسند ہے۔ یاد رکھیں، یہ جوڑے عرش سے بن کے آتے ہیں، یہ جوڑے جو بنتے ہیں میاں بیوی، دو ذاتیں ملتی ہیں، یہ رب کریم کی کرم نوازی ہوتی ہے، یہ رب کریم کے عزت سے، اللہ کے امر سے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ لہذا میاں بیوی کے اکثر گلے شکوے ہوتے ہیں، اکثر میاں بیوی کا جھگڑا چلتا رہتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی نوبتیں آتی ہیں۔ ہمارے یہ پروفیشن ہے، لوگ مسائل لے کے آتے ہیں، بڑے لوگ روتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، گھروں میں جہنم بن جاتی ہے، امن سکون نہیں ہوتا، ہر وقت باتیں، ہر وقت پریشانی، ہر وقت دکھڑے ہی دکھڑے۔ تو پیارے، بہت اہم پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس کو سنیں اور سمجھیں اور مجھے عمل میں شامل ہونے کی میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل میں شامل فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیویوں کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، اور اللہ نے بڑی شان و شوکت عطا کی، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی، لیکن جو ان کے پاس بیویاں تھیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ خیانت کرتی تھی، وہ ان کی باتیں آگے قوم کو پھیلاتی اور شہر میں راز کی باتیں پھیلا دیتی، تو بڑی تنگی تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے بیوی کو نہیں چھوڑا، اور قرآن نے بیان کیا ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرمایا قرآن اللہ بیان فرماتا ہے ایک مثال ایماندار بیوی کی جو فرعون کی بیوی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں، فرعون کے پاس جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت نیک خاتون اور ایماندار اور مومن تھی، اللہ کے نام پر انہوں نے جان قربان کر دی، اپنی بادشاہت قربان کر دی، اپنے محل کسی چیز کی فکر نہ کی، رب کی یاد میں، رب کے ایمان پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو پیارے دوستو، میاں بیوی کا حقوق میں ایک حدیث پاک آتی ہے، ترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب ہے، کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا سفر پر، اس نے ڈبل سٹوری پر اپنی بیوی کو بٹھایا اور یہ وعدہ لیا کہ میری اجازت کے بغیر نیچے نہیں اترے گی، میری اجازت کے بغیر نیچے نہیں اتر سکتی تو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میں فرما برداری کروں گی، آپ کی اطاعت کروں گی، میں نہیں اترتی۔ تو کیا ہوا کہ کسی نے آ کے بتایا اس بیوی کو کہ آپ کے والد محترم بیمار ہو گئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب اس بیوی نے ایک پیغام آقا علیہ السلام کی طرف بھیجا اور اجازت طلب کی کہ حضور اگر آپ اجازت فرمائیں اور مہربانی فرمائیں تو میں اپنے والد محترم کی بیمار پرسی کر رہا ہوں، عیادت کر رہا ہوں، والد محترم بلا رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اس بیوی کو کہو کہ اگر تو خاوند کی فرما برداری کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ بہرحال چند دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ وہ باپ بہت زیادہ حالت نزع میں پہنچ گئے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، سکرات لگ گئی ہے۔
تو بیوی نے پھر حضور کی طرف پیغام بھیجا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے، اگر خاوند کی فرما برداری کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. آخر کار ان کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، قضاء الہی سے فوت ہو گئے. پھر بیوی نے پیغام بھیجا کہ حضور سے اجازت لے کے آئیں کہ حضور کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کا آخری دیدار کر لوں، ان کے آخری زیارت کر لوں. میرے حضور نے فرمایا خاوند کی اطاعت اس کے لیے بہتر ہوگی. تو بیوی نہ گئی. تو اب پہلے یہ پیغام بھیجتی تھی، اب حضور علیہ السلام نے دوسرے دن پیغام بھیجا اور فرمایا بیوی تو اس دن خاوند کی فرما برداری کی، خاوند کی اطاعت کی. تو نے باپ بیمار تھا، عیادت کے لیے نہ گئی، باپ بیمار ہوا، ضعیف ہوا، سکرات لگ گئی، پھر بھی تو نہ گئی. حتیٰ کہ باپ تیرا اس دنیا سے چلا گیا، پھر بھی تو نہ گئی. خاوند کی اطاعت کی اور خاوند نے جس جگہ بٹھایا تھا اسی جگہ بیٹھی رہی اور خاوند کے عہد کی پاسداری کی، وعدہ کی وفاداری کی. رب ذوالجلال نے تیری بخشش، تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے، تیرے خاوند کی فرما برداری کی وجہ سے رب ذوالجلال نے تیرے والد محترم کی بخشش کر دی ہے. تو میں تمام ماؤں کو، بہنوں کو، سسٹرز کو، اپنی ماؤں کو، اسلامی ماؤں کو، بہنوں کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر تم خاوند کی اطاعت کرو تو تمہارے والدین کی بخشش کا یہ سبب بن سکتا ہے. اگر تم خاوند کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو اور حسن سلوک کرو اور اتحاد اور اتفاق برتو تو یہی تمہارا عمل خاوند اور والدین کی نیک نامی کا، والدین کی عزت کا، شہرت کا سبب بن سکتا ہے. تو آپ اندازہ کریں خاوند کی فرما برداری کس قدر ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا، جنت سے اترے، حضرت حوا علیہ السلام جنت سے اتاری گئیں. دونوں جب اتارے گئے تو فاصلے پر اتارے گئے. جدہ میں سیدہ حوا علیہ السلام اتری اور انڈیا کے کسی شہر میں حضرت آدم علیہ السلام اترے. 300 سال وہ ایک دوسرے کی یاد میں تڑپتے رہے، ایک اللہ سے معافی مانگتے رہے اور ملاقات کی دعائیں کرتے رہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ہے. پھر اولاد ہوئی، پھر ماں باپ بنے، یہ سب رشتے بعد میں ہیں. پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اگر کوئی بیٹے ہیں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ کے لیے رو کر 300 سال روتے رہے اور ان کی ملاقات کی رب سے دعائیں کرتے رہے. اور یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اس قدر بیوی کی محبت رکھیں، اپنے دل میں اس قدر اپنے دلوں کو روشن کریں اور اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کریں جس قدر وہ بیوی کی یاد میں روتے رہے. اور جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اسلامی مائیں بہنیں، وہ دیکھیں کہ حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی روتی رہیں اپنے خاوند کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اللہ سے معافیاں مانگتی رہیں، توبہ استغفار کرتی رہیں. آخر کار 300 سال کے بعد عرفات کے میدان پر ملاقات ہوئی. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی وہاں ملاقات ہوئی. رب نے اس جگہ جہاں میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، رب کو وہ جگہ اتنی پسند آئی، رب نے اسلام کے ایک عظیم رکن حج کے لیے وہ جگہ منتخب فرما دی. اتنی اس جگہ میں برکتیں رب نے نازل کر دی. پتہ چلا آج جہاں حج ادا کیا جاتا ہے، رکن عظیم کی ادائیگی جہاں ہوتی ہے اور حاجی جہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور خطبہ ہوتا ہے، اس عظیم اور بابرکت جگہ بنی اس لیے کہ حضرت زوجین کی آپس میں ملاقات ہوئی، خاوند اور بیوی کی آپس میں ملاقات ہوئی. رب نے فرمایا گویا کہ رب انعام دینا چاہتا ہے. اس جگہ پر انعام دینے سے رب قیامت تک انعام دینا چاہتا ہے. رب فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی. میں نے اس جگہ کو اتنی بابرکت بنا لیا کہ حج کے لیے چن لیا. پتہ چلتا ہے جو میاں بیوی کا حسن سلوک ہو، جس گھر میں میاں بیوی اتحاد، اتفاق سے، امن سے، سکون سے، محبت سے، پیار سے رہتے ہوں،
اس گھر میں رب کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس واقعے سے آپ اخذ کر لیں، اس واقعے سے آپ سمجھ لیں تو پتہ چلتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، آدمی ہے، آدم علیہ السلام کا فرزند ارجمند ہے، وہ بیوی کے ساتھ محبت کرے گا، اور جو سیدہ حوا علیہ السلام کی بیٹی ہے، حوا کی بیٹی کو اپنے زوج، اپنے خامند شوہر کی، ہسبینڈ کی فرما برداری اور اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کر لیں، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ نے وقت گزارا۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وقت آیا، وقت وصال آیا، اور اس سے پہلے جب شادی ہوئی، کافروں نے تانے دیے کہ تو نے ایک غریب نادار سے شادی کر لی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جوش میں آ گئی، فرمایا کافروں نکل جاؤ یہاں سے، بدماشو، ظالمو، فاسقو، فاجرو، منافقو، مشرکو، یہاں سے نکل جاؤ، تم مال کی بات کرتے ہو، میں تو مصطفیٰ پر جان دینے کو بھی تیار ہوں، آپ کے قدموں میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ اندازہ کریں، ہماری مائیں بہنیں سمجھیں کہ خامد کی اطاعت کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا ہمیں پیغام دیا، کیا میسج دیا، کس قدر وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتی تھی، حضور کے ساتھ وفائیں کرتی تھی، اور اس قدر انہوں نے وفائیں کی۔ جب ان کے وصال کا ٹائم آیا، وقت وصال آیا، تو جب وصال کا وقت آیا انہوں نے عرض کی حضور اگر مجھے کچھ مل جائے آپ کی نشانی، اور اس نشانی کے ساتھ میں قبر میں جاؤں، یقیناً سرتاج کی نشانی اور علامت اور کوئی تبرک مجھے مل جائے، میرے لیے قبر میں بخشش کا سبب ہوگا۔ اگر یہ ذوق رکھ لیں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، مائیں، کہ خامد کی اطاعت اور خامد کی چیز اور خامد کی چادر یا کوئی بھی چیز ہو، یہ برکت ہے، یہ قبر میں لے جانے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر اس قدر بیویاں اتنی محبت کرنے لگ جائیں، اور آقا علیہ السلام جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضور کا آپس میں پیار دیکھیں، نوجوان حضور کو اپنا آئیڈیل سمجھیں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنا آئیڈیل سمجھیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مال لوٹا دیا، اپنی عزت، رونق، طاہرہ، لقب جو بھی تھا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور میرے حضور کے لیے دیکھ لیں، میرے حضور نے فرمایا خدیجہ تو نشانی مانگتی ہے، میری جان بھی مانگتی، میں تجھے جان بھی دے دیتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ پھر جب وصال کا ٹائم ہوا، وصال کا وقت آیا، میرے حضور نے دعا کی اللہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے احسان نہیں اتار سکتا، اس کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر بڑے احسانات ہیں، اللہ میں نے سب کے احسان اتار دیے ہیں، مگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا احسان تو خود اتارنا، اللہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے خوش ہو جا۔ آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال پر بہت غم زدہ ہوئے، اور پھر دیکھ لیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی اچھا وقت گزارا تھا، محبت سے، پیار سے۔ آقا علیہ السلام زندگی بھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام لیتے اور رو جاتے، اور آقا علیہ السلام کبھی کوئی چیز منگواتے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجتے اور فرماتے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو قبر میں ٹھنڈ پڑے گی، قبر میں جنت کا باغ بن جائے گی، قبر میں ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں شوہر اگر اتنی محبت کرنے لگ جائیں کہ قبر تک بھی بیوی کی وفائیں اور بیوی کی ادائیں اور بیوی کا حسن سلوک یاد رکھیں، تو بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب کچھ قربان کر دیا، آقا علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، احباب، سمجھنے کی بات یہ ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت یزید ایک عورت ہیں، خواتین کی وکیل بن کے آئیں اور انہوں نے عرض کی حضور خواتین کا خیال ہے اور سوچ ہے اور یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں خواتین، میں ان کی وکیل بن کر آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، حضور مسئلہ بتائیں کہ ہم سے تو جوان جو بندے ہیں، جو جوان ہیں، نوجوان جو آدمی ہیں، یہ ہم سے سبقت لے گئے، نیکیوں میں بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟
عرض کی حضور جمعے میں بھی وہ آتے ہیں، جہاد میں بھی وہ جاتے ہیں، اور طرح طرح کی ان کے نیکیاں ہیں، ان کے اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری رہتا ہے، عیادت کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں۔ ہر جگہ پر نوجوانوں کو تو بڑے نیکیوں کے بڑے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، لیکن ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ ہم تو بغیر خامد کی اجازت کے باہر بھی نہیں جا سکتی، کسی سے پتہ نہیں لے سکتی۔ تو نوجوان تو ادھر ادھر کمانے کے لیے جاتے ہیں، کمانا بھی عبادت ہے، اور جب جاتے ہیں تو دنیا کو سلام کرتے ہیں، سلام عبادت ہے، طرح طرح کی وہ عبادتیں کرتے ہیں جن سے عورتیں ہماری خالی ہیں۔ حضور یہ کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا آپ کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے فرمایا اسماء بنت یزید جا کر اپنی خواتین سے، اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بظاہر تم جہاد میں نہیں جاتی، بظاہر تم نیکیوں میں نہیں جاتی، لیکن تم خاوند کی فرما برداری میں اسی گھر میں استقامت کرو، اسی گھر میں جمی رہو، خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہو۔ جو ثواب انہیں جہاد کے میدان میں ملتا ہے وہ ثواب اللہ تمہیں گھر میں عطا کر دے گا، وہ ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں عطا کر دے گا۔ آپ اندازہ کریں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک آدمی اس کو شکایت تھی کہ اس کو بیوی تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں ابو الحسن خرقانی سے جا کر شکایت کرتا ہوں، بہت بڑے ولی ہیں، لاجپال ہیں، کرم نوازی فرمائیں گے، میری بیوی کو سمجھائیں گے، کوئی دین کے مسائل بتائیں گے، شاید کہ ہمارا گھر آباد ہو جائے، ہمارے معاملات سلجھ جائیں۔ تو وہ جب گئے ملنے کے لیے، جا کر ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکایا۔ جب دروازہ کھٹکایا، بیوی نے اندر سے آواز دی، ہاں کون؟ اس نے کہا میں ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی ابو الحسن خرقانی نہیں ہے، وہ کہیں جنگل میں چلا گیا ہوگا، مجھے کیا پتا، میں اس کی ٹھیکیدار ہوں۔ اس نے کہا شاید گھر میں کسی کی عزت نہیں ہوتی، باہر جو بھی ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، باہر ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا میں تو بڑا نام سن کے آیا، بڑے ولی، ان کی کرامات اور ان کی عزت و عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں، جہاں کہیں ان کے تذکرے، ان کے ذکر خیر ہو رہے ہیں، تو گھر میں تو یہ حال ہے کہ بیوی بھی عزت نہیں کرتی۔ بہرحال بیوی نے جہاں بتایا، وہ بندہ درویش شاید وہیں چلا گیا کہ جا کے ملاقات کروں اور سوال پوچھوں، اور پوچھوں یہ کیا معاملہ ہے گھر میں؟ گھر میں تو بڑی غصے والی عورت ہے، گھر میں تو بڑی غصے والی عورت ہے جو تمیز سے بھی بات نہیں کرتی۔ جب وہ نوجوان شاعر آگے گیا، دیکھا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں شیر پر سواری کر رہے ہیں، شیر پر سوار ہیں۔ تو وہ پھر حیران ہو گیا۔ تو جب حیران ہو گیا تو اس نے پوچھا وجہ کیا ہے جناب؟ آپ کے جہاں کہیں تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کے ذکر خیر، آپ کی ولایت کے، آپ کی شان محبوبیت کے، جہاں کہیں ڈنکے بج رہے ہیں، جھنڈے گاڑے گئے ہیں، لیکن گھر میں تو یہ حال ہے کہ بیوی بھی آپ کا نام تمیز سے بھی نہیں لیتی، ادب سے بھی نہیں لیتی، عقیدت سے بھی نہیں لیتی۔ آپ نے فرمایا یہی تو وجہ ہے کہ بیوی اتنی ظالم ہے، بیوی اتنی بے صبری ہے، بیوی اتنی جاہل ہے، بیوی اتنی غافل ہے۔ اسی غافل بیوی کے ساتھ، جاہل بیوی کے ساتھ میں نے وقت گزارا، میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، رب نے مجھے شیروں پر سواری کرنے کے انعامات عطا کر دی ہیں۔ میں نے یہاں بیوی کے ناجائز اور حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے صبر کیا ہے، رب نے اسی صبر پر انعام دیا ہے۔ جنگل میں جس جگہ جاتا ہوں جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، میرے قدم چومتے رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری بیوی کہنا نہیں مانتی۔ میرے پیاروں، اگر بیوی کہنا نہیں مانتی تو کیا ہوا؟ آپ صبر کریں، ابو الحسن خرقانی جیسا انعام اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ بیوی ایسی ہے ایسی ہے، گھروں کو اجاڑے نہیں، قیامت برپا نہ کریں۔ ہم نے بڑے خامند دیکھے ہیں۔ میں خامند کو پیغام، نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں جو بیوی کے بغیر اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، چند دن کی دوستی ہے، یہی دوست قتل کر دیتے ہیں، یہی دوست ظلم کر دیتے ہیں، یہی دوست تھوک دیتے ہیں،
یہی دوست چھوڑ جاتے ہیں. ہم نے معذور جو دونوں ٹانگوں سے معذور خامد ہیں جو کوئی کام بھی نہیں کرتے, ہم نے ان کا پیشاب دھوتے ہوئے بیویوں کو دیکھا ہے. کبھی وہ دوست ان کے پاس نہیں آئے, کبھی دوست ان کا پتہ لینے نہیں آئے. تو خامد کے لیے بیوی ضروری ہے, بیوی کے لیے خامد ضروری ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا ہم نے ایک دوسرے کا لباس ایک دوسرے کو بنا دیا ہے, ایک دوسرے کا لباس بنا دیا ہے. لہٰذا بیویاں بھی ٹیشو پیپر کی طرح ادھر ادھر استعمال نہ ہوں. تمہارا خیر خواہ اگر کوئی ہے, صحیح معنی میں ساری زندگی کوئی خیر خواہ ہے تو وہ خامد ہے. خامد کا ساری زندگی خیر خواہ. کبھی بھی کوئی وقت آ جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے, معذور ہو جاتا ہے بندہ, فخر غرور یہاں ختم کر دو. کبھی بھی تمہیں اگر پریشانی ہوئی تو تمہاری بیوی ہی کام آئے گی, اور بیویوں کے کام خامد ہی آئیں گے. تو یہ گھر جہنم نہ بنائیں. جو گھر کا آپ کے گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. میں تم میں سے بہتر ہوں گھر والوں کے اعتبار سے بہتر ہوں. آپ نے گھر والوں کے ساتھ اتنی محبت کیا ہے, پیار کیا ہے. اور ہم عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفائیں اور ادائیں حضور یاد کرتے اور روتے رہتے. اس قدر محبت ہونی چاہیے, اس قدر پیار ہونا چاہیے. گھر جہنم نہ بناؤ. گھر جو لڑائی جھگڑے یہ چلتے رہتے ہیں, اولاد خراب ہوتی ہے. اولاد ہمارا چونکہ پروفیشن ٹیچنگ ہے, ہم ٹیچر ہیں, تو دیکھتے ہیں کئی بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بات نہیں مانتے, کہنا نہیں مانتے, بات سمجھتے نہیں ہیں, غرور کرتے ہیں, وہ آکڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب پتہ کیا جاتا ہے, تحقیق کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے سرچ سے کہ خامد اور بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو یہی لڑائی بچوں کو چڑچڑا بنا دیتی ہے, بچوں کے حالات اور ان کی زندگی کو بگاڑ دیتی ہے, بچوں کی تربیت میں آڑے آ جاتی ہے. تو لہٰذا میرا پیغام یہ ہے خامد اور بیوی آپس میں صلح کریں. اگر میرا ایک کلپ ہے حضور کی سنتوں کے دیوانے بن جاؤ, اس میں بھی میں نے میاں بیوی کی ایک بات کو ایڈ کیا ہے. اگر وہ بھی آپ سننا چاہیں آپ سماعت فرمائیں, کوشش فرمائیں, آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, آپ کی مرضی ہے, میں نہیں کہتا, لیکن ہمارا پیغام پہنچ جائے آپ تک, یہ ہمارا مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میرے چند کلمات کو رب العزت اپنی عظمت والی بارگاہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا